Nielsen or Nestle are owned by the same beneficial owner, Mariam Safdar. کہ قطری کا لیٹر ایک بہت بڑا فراڈ تھا. کوئی ٹرسٹ نہیں تھا, وہ کوئی ٹرسٹی نہیں تھی مریم نواز, وہ بینیفیشری اونر تھی. 2004 لکھا ہوا ہے تو بار بار اس پہ ریلائنس کرتا ہے, حتیٰ کہ اس کے دستخط جو ہے 2006 کے ہیں. انہوں نے کہا کیا اس کے ساتھ کوئی ٹرسٹ منسلک ہے کہ نہیں ہے. There is no trust connected. گارڈین آ کے پوچھو ان سے کہ یہ کیوں دبا لگا ہوا ہے, اور پھر ہمیں بتائیں کہ یہ دستخط کہاں سے آئے ہیں. نواز شریف نے پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا, پھر سپریم کورٹ میں جھوٹ بولا قطری کے اوپر. یہ یو ٹرن کے ماسٹر ہیں, اور یہ جو آج انہوں نے کیا ہے وہ اسی ترکیب کے تحت ایک نیا کڑی ہے جو آپ کو نمایاں ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ڈی این اے. ڈی این اے کی ٹیم عارف نظامی صاحب کی سربراہی میں حاضر ہے اور غلام حسین آپ سے مخاطب. آج جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان نے ایک بڑی زبردست پریس کانفرنس کی ہے, اور بقول ان کے انہوں نے ایڈیشنل ایویڈنس حاصل کیا ہے, جس میں جو کمپنیاں آف شور کے ذریعے بنائی گئی تھیں اور جو جائیدادیں خریدی گئی تھیں ان کے اوپر ایویڈنس دیا ہے. پھر گورنمنٹ نے ان کے خلاف ایک گالی گلوچ کی پریس کانفرنس کرائی ہے, اور یہ گالی گلوچ کے سلسلے دونوں طرف سے جاری ہیں. اور ساتھ ہی وزیر اعظم اور ان کے صاحبزادگان اور صاحبزادی نے وکیلوں کی ٹیم میں بھی رد و بدل کیا ہے, جس کا زبیر عمر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ایکسپینشن کی ہے. یہ کوئی کیبنٹ تھی جس میں ایکسپینشن ہوئی ہے, یہ نہیں مجھے پتا, لیکن یہ وہ ڈیولپمنٹس ہیں جس کو ہم ٹیک اپ کریں گے. لیکن پہلے عارف نظامی صاحب کا تبصرہ لیتے ہیں کہ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے. جی نظامی صاحب. غلام حسین صاحب, یہ تو جب عدالت اپنا سماعت شروع کرے گی کل, جی, تو پتہ لگے گا کہ, اور جب فیصلہ کرے گی کہ اونٹ کس وقت بیٹھ, اس وقت پتہ لگے گا. لیکن ایک کرٹیسزم جو ہے نا, کہ جو زبیر صاحب کی اس بات میں تھوڑا سا وزن ہے میرے نزدیک, کہ جب عدالت میں ایک کیس لگا ہوا ہے, زیر سماعت ہے, آپ نے ایویڈنس داخل کر دیا ہے, اب مدعی جو ہے خود بھی جج بن جائے اور کہے جی کہ یہ سارا ایویڈنس ہے اور ہمارا کیس تو اوپن اینڈ شٹ ہے, تو پھر ضرورت کیا عدالت کی, آپ فیصلہ بھی خود دے دیں, صادر کر دیں. اور خان صاحب نے کہا بس 2 ہفتے کی بات ہے. حالانکہ جو ماضی سے دیکھا جائے تو یہ بعض اوقات جو ہمیں چیزیں اوپن اینڈ شٹ لگتی ہیں, عدالت میں جا کے ان کی کچھ جہت بدل سکتی ہے. اگرچہ جو ان کی آج جو بنیادی باتیں ہیں وہ اب چونکہ آ گئی بار, تو ہم ان کا جواب تو دے سکتے ہیں نا, لے سکتے ہیں. عارف نظامی صاحب پاکستان کے ایک مایہ ناز قانون دان, سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, اور بڑے اچھے دوست, جو کہ آپ کے بھی دوست ہیں, میرے بھی ہیں, اور محب وطن پاکستانی, اور وکالت سے ذریعے انہوں نے اپنا ایک بڑا نام پیدا کیا ہے. میری مراد محمد اکرم شیخ, جو ریسنٹلی اس کیس سے منسلک تھے, اب ہیں یا نہیں ہیں, ان کا ویو لیتے ہیں. ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ 30-40 سال پرانا واقعہ ہے کہ کسی مسئلے پر میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ فلاں نے اس چیز سے, اس ایشو کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے, اب اس کو اوور ٹرن کرنا ہے تو اس سے آگے جانا پڑے گا. ان کی اس دن سے میں ان کی سمجھ بوجھ کا قائل ہوں. باقی اختلافات اپنی جگہ. محمد اکرم شیخ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سر. کیسے مزاج؟ جی اللہ کی رحمت جناب, آپ خیریت؟ جی الحمدللہ. آپ یہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے پاناما پیپرز کے کیس سے, یعنی جن کی بھی وکالت آپ کر رہے تھے, علیحدہ ہو گئے ہیں یا کر دیے گئے ہیں, یا کیا صورتحال ہے؟ چوئی صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور نظامی صاحب کا بہت شکریہ. نظامی صاحب تو میرے بڑے بھائی ہیں, آپ بھی میرے بہت محسن اور بڑے ہمدم دیرینہ ہیں. جی, گزارش یہ ہے کہ مجھے اکتوبر کے آخر میں جناب وزیر اعظم کے صاحبزادے میاں حسین نواز شریف صاحب, جو میرے بڑے صاحبزادے بیرسٹر راحیل کامران کے کلاس فیلو تھے, وہ اور میری بیٹی نے مجھے اپروچ کیا کہ ہم آپ سے قانونی معاونت چاہتے ہیں اس مقدمے میں, آپ ہماری جو ہے وہ کیس کو دیکھیں. میں نے ان کے کیس کو پروفیشنلی دیکھا. آپ مجھے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, میں نے آج تک کبھی کوئی سیاست نہیں کی,
وکالت کے سوا مجھے کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں، اور وکالت بھی اتنی ہی پتہ ہے جتنی اللہ مجھے بتا دے۔ تو میں نے اس کیس کو اپنی کسوٹی پہ پرکھا، اور جب میں وہ میرے جانچ پڑتال میں مجھے پورا اترتا دکھائی دیا تو میں نے اس ڈسٹریس میں ان کی مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ یہ وہ مہینہ ہے جب پاکستان کے دن یہ گن رہے تھے کہ حکومت اب گئی، کہ اگلے دن گئی، کہ پرسوں گئی۔ تو اس دن میں نے پورا نصف اکتوبر اور پورا نومبر اس کیس میں نے جو ہے تقریباً یعنی 9 دسمبر تک تقریباً 16 سے 18 گھنٹے روزانہ اس کیس پہ کام کر کے اس کی ایک کنسائز اسٹیٹمنٹ بنائی، ایک اسٹریٹجی وضع کی، ایک ڈیفنس اسٹریٹجی بنا کر باقی جو اسٹیک ہولڈرز تھے ان کے ساتھ اس کو شیئر کیا، اور اس طرح وہ کورٹ کے سامنے پیش کر دی۔ یہ اس اسٹریٹجی کا پیش کیا جانا تھا کہ فاضل عدالت عظمیٰ کے جج صاحبان نے جناب عمران خان صاحب کے وکلاء سے یہ پوچھنا شروع کیا کہ اب آپ ہمیں انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈڈ ڈاکومنٹس جو 686 ہیں ان کی بجائے جو وزیر اعظم کے بچوں کا مقدمہ ہے اس کا جواب دیں، کیونکہ جب تک اس کا آپ جواب نہیں دیتے اس وقت تک یو آر نو ویئر۔ تو بات یہ ہے کہ میں چودھری غلام حسین صاحب، میں 9 دسمبر کو جب آخری پیشی تھی جمعے کے دن، اس دن میں 5 دن کے لیے میں بیت اللہ شریف اور مدینہ پاک چلا گیا، اور وہاں سے سیدھا میں کیلیفورنیا چلا گیا اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے۔ اور مجھے ڈاکٹرز نے ایڈوائز کیا کہ میں یہ 16 گھنٹے کام نہیں اب کر سکتا۔ آئی ایم ناٹ اے ینگ مین آف 40-45، آئی ایم ناؤ ایجنگ، اور 67 ایئرز جو ہیں وہ اس کا وزن میرے اوپر ہے۔ تو میں نے جانے سے پہلے بھی وزیر اعظم سے درخواست کی تھی کہ یہ بڑا اسٹینوس جاب ہے، خاص طور پہ مختلف وکلاء کے ساتھ کوآرڈینیشن۔ تو آپ یہ اس کام کے لیے، اب میں نے آپ کا مشکل وقت جو تھا وہ گزار دیا، اب تو ڈیفنس بھی بنا دیا، اور جو ایک مشکل ہوتے ہیں نا، آپ تو سمجھتے ہیں، آپ کرا بھی رہے ہیں تو آپ اس کو سمجھتے ہیں نا کہ ایک بہت مشکل گھڑی ہوتی ہے۔ تو وہ ویلا جو ہے جب وہ گزر جائے تو اس کے بعد تو پھر روٹین کا کام رہ جاتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو اب روٹین کے کام میں آپ جو ہے وہ انگیج کر لیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی اچھی ٹیم جو ہے وہ انگیج کی ہے۔ آپ مخدوم علی خان صاحب سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں، جناب جو ہمارے فوجی صدر سے مشرف صاحب ان کے اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں، بڑے نامور ہیں۔ اس کے بعد شاہد حامد صاحب ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کا بڑا پرانا تعلق ہے۔ پھر راجہ سلمان اکرم صاحب بھی ہیں، وہ بھی بہت ذہین اور فتین وکلاء میں ان کا شمار ہے۔ تو میں نے جو اپنی ان پٹ دینی تھی، میں اپنی انٹلیکچوئل پراپرٹی نہ وہ واپس لے کر آیا ہوں اور نہ اپنی بیسٹ وشز واپس لے کر آیا ہوں۔ اور میری رائے میں ذرا چوہی صاحب ایک لمحہ مجھے سن لیں، میری رائے میں یہ ایک بہت اچھا کیس ہے وزیر اعظم کے بچوں کے لیے، جیتنے والا، یہ جیتنے والا کیس ہے، اور یہ اٹس ناٹ اے ٹریش۔ یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ الف لیلا کی قصے کہانی سے یہ کیس ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا فارمیڈیبل کیس ہے، اس کا فارمیڈیبل ایک ڈیفنس ہم نے بنایا ہے، اور یقیناً ہمارے جو بعد میں آنے والے وکلاء ہیں وہ اس میں امپروومنٹ کریں گے، اور بڑی پازیٹیو امپروومنٹ کریں گے۔ شیخ صاحب، یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو وہ قائل کرنے، یہ جو فریش ایویڈنس آیا آج خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب نے دیا، یہ میری بات سنیں، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ سٹائل ہے، یہ ایک سٹائل، ہر لیٹیگنٹ کا ایک سٹائل ہوتا ہے۔ میں نے اس کیس میں دیکھا ہے، ہر پیشی سے ایک دن پہلے ایک نیا پلندہ آ جاتا ہے، اور ایک دن، یہی بات تو میں نے آپ کو پہلے کہی کہ ایک دن ہم آئے تو پتہ چلا کہ 686 نئے صفحات انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ ہو کے وہ صفحہ مثل پہ پہنچ چکے ہیں عدالت کی، اور عدالت
کو بھی اس نے انگیخت کیا اور ہم تو ظاہر ہے دیکھ بھی نہیں پائے تھے اس کو. تو اب اسی طرح کے یہ صفحات آ گئے ہیں. صفحات دینے سے کام نہیں چلتا. اچھا محمد اکرم شیخ صاحب، اگر تو آپ نے، کیونکہ ذاتی تعلقات ہیں، نہ تو میں آپ کو افینڈ کرنا چاہتا ہوں اور نہ اس طرح کا کوئی ایکسپریشن ڈالنا چاہتا ہوں آپ کے کلائنٹس پر اور ملک کے حکمرانوں پر. جی آپ مجھے یہ فرمائیں کہ ایک وزیر اعظم اگر ان پر شبہ بھی ہو جائے کہ انہوں نے لوٹ مار کی ہے، کرپشن میں ملوث ہے وہ یا ان کا خاندان، تو ان کو اخلاقی استعفے سے استعفیٰ دے کے گھر جانا چاہیے تھا. آپ جیسے جید وکیل کا کیا کام ہے کہ ان کے لیے سچ اور جھوٹ بولتے پھرے؟ آفٹر اے شارٹ بریک اس کا جواب دیں. ویلکم بیک. جی شیخ صاحب. چوئی صاحب میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مقدمہ ہے نا، یہ بڑی جانفشانی سے ہم نے ایک ڈیفنس سیٹ اپ کیا ہے. آج سے 40 سالہ پرانا ریکارڈ دبئی میں فیکٹری اسٹیبلش کرنے سے لے کر اس کے اختتام تک، اس سے 12 ملین UAE درہم کے حصول تک، اور اس پھر 12 ملین کی جو ہے فارن انویسٹمنٹ قطر میں، اس تک کا سارا ریکارڈ ہم نے، یعنی آپ کو پتا ہے کہ قانون شہادت کا ایک آرٹیکل ہے 100، اس کے تحت آپ 30 سال سے زیادہ پرانے ریکارڈ پر انگلی نہیں اٹھا سکتے، وہ ریلیونٹ بن جاتا ہے. اس لیے کہ 30 سال پہلے آپ کو کیا پتا ہے کہ کیا ہونا ہے، آپ اتنا پرانا ریکارڈ تو جعل سازی سے تیار نہیں کر سکتے. تو وہ جو ریکارڈ ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا ہے نا، وہ چوئی صاحب مسکت ہے، ساکت کر دینے والا. اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو عدالت پھر کیوں کہا ہے کہ آپ تینوں سوالوں کا کوئی جواب نہیں دے سکے؟ نہیں، عدالت نے تو یہ کہا اس کے جواب میں کہ اگر 2006 سے پہلے کی ملکیت آپ ثابت کر دیں، ان کو کہا عمران خان کے وکلاء کو، تو پھر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، وگرنہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اچھا شیخ صاحب، میں ایک تو آج یہ انہوں نے نئی شوشہ چھوڑا ہے کہ یہ تو دیکھیں جی، یہ مریم بینیفیشری اونر وہ خود ہیں، یہ 2006 سے پہلے یہ فلیٹ خریدے گئے. نمبر 2، اور یہ قطری شہزادے کا جو خط ہے یہ جعلی ہے. اب آپ کیونکہ ان کے وکیل نہیں ہیں، ایک ماہر قانون کے طور پہ جس نے کیس تیار کیا ہے، آپ کی کیا آئندہ کے بارے میں کہ یہ کیس سر کس طرح بڑھے گا بتا سکیں کچھ؟ آپ کی بات بڑی ہوتی ہے. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے، یہ بہت ہی احساس ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو حمد بن جاسم کا خط ہے وہ ایک بالکل جینون لیٹر ہے، اور اس نے پرسنلی اس کے نمائندے نے مجھے بتایا کہ وہ تیار ہے عدالت کو کسی نمائندے کو ریسیو کرنے کے لیے، اس کی جرح کو برداشت کرنے کے لیے، اور بے شک عمران خان کی ٹیم بھی اگر چاہے تو اس پہ جرح کر سکتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور دوسری بات ایک آپ کے علم میں ہے، کامن نالج کی ہے، آپ اب انٹرنیٹ کے ہم سپر ہائی وے پہ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ دنیا کا 29واں امیر ترین آدمی ہے، اور ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ 12 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ اس کی بیچارے کی صرف نائجیریا میں ہے، HBJ کی. تو اور ان کے ساتھ اتنے زیادہ تعلقات ہیں شریف فیملی کے ساتھ کہ جب یہ کراچی میں فوج کی تحویل میں تھے، پابند سلاسل تھے، تو جو پہلا فورن ڈگنیٹری میاں نواز شریف کو ملنے آیا وہ حمد بن جاسم تھا بطور وزیر خارجہ قطر کے. اور پھر وہ GHQ میں بھی آیا، GHQ میں ان کی کوئی تلخ کلامی بھی ہوئی، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی پھر آپ کیا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ پھر اگر آپ یہی کرنا چاہتے ہیں میاں نواز شریف کے ساتھ تو مجھے بھی پکڑ کے گرفتار کر لیں. یعنی یہ مطلب یہ ایک حقیقت بات ہے، آپ ریکارڈ سے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں. نہیں، ویسے آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے شیخ صاحب، معاف کرنا،
تو آپ اپنے کلائنٹس جو ہیں یہ صاحبزادگان حسین نواز، حسن نواز، مریم اور ان کے والدین، کہ بھائی اتنی بڑی امیر کمپنی ہے، $12 بلین ان کے پاس ہے، ان کے ساتھ ہی چلیں، اس ملک کی جان چھوڑیں، یہاں کرپشن کیوں ہم غلام حسین صاحب میں اس سے پہلے ذرا کوئی صاحب آپ کی بات جو بات ہو رہی تھی میں تو اس بات سے بڑا خوش ہوں کہ وزیر اعظم کے بیٹے پاکستان میں نہیں کام کرتے. لو ایک بیٹا لندن میں کام کرتا ہے، ایک جدہ میں کام کرتا ہے. اگر پاکستان میں کام کرتے ہوں تو پتہ نہیں کیا کیا. شیخ صاحب یہ آپ نے بڑا انکشاف کیا ہے کہ کوئی جی ایچ کیو میں تلق کلامی ہوئی قطری شہزادے کی وزیر خارجہ کی، کس سے تلق کلامی ہوئی اور یہ کون سے سال کی بات ہے؟ ڈیورنگ پرویز مشرف 99. اور پرویز مشرف صاحب سے تلق کلامی ہوئی ہے؟ نہیں، جی ایچ کیو میں وہ آئے، پہلے تو وہ ملے کراچی میں وزیر اعظم سے، سابق سے وزیر اعظم انڈر انکارسریشن، اور اس کے بعد پھر وہ جی ایچ کیو میں آئے، اور جس کنڈیشن میں وہ دیکھ کر آئے تھے وزیر اعظم نواز شریف کو، اس کا انہوں نے وہاں گلہ کیا. اور نظامی صاحب آپ جیسے سینئر جرنلسٹ کو تو یہ بات معلوم کرنے میں کوئی دقت نہیں پیش آنی چاہیے، اس کا تو جی ایچ کیو میں ریکارڈ بھی ہوگا ان کی وزٹ کا. جی ہاں، لیکن عام لوگوں کو نہیں پتا. یہ تو مجھے پتا ہے کہ جس طریقے سے وہاں ان کو آرمڈ پرسنل کیریئر میں لے کے آتے تھے وہاں اینٹی ٹیررزم کورٹ میں، وہ تو کراچی میں میں نے دیکھا، خود میں ملنے بھی گیا اس زمانے میں. سنیں، اب چوئی صاحب تو مزے لے لے کے مسکرا بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ مسکراہٹیں ان کی قائم رکھے. یہ ہمارے جان جگر ہیں اور ہمارے دل کے بڑے قریب ہیں. مہربانی سر. اور بات صرف یہ ہے کہ ہم نے میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں، میں نے ڈیفنس جو تیار کر کے عدالت میں جمع کروایا ہے پوری احساس ذمہ داری کے ساتھ. اور تو پھر نس کیوں گئے ہو؟ سیدھی گل تو بات تو مکمل کر رہے تھے نا سر. میری گل سنو، میرے وس دے وچ جنہ کم سی نا جی، میں بھیڑ نگا دیتی ہے تے وس دے وچ جنہ کم سی وہ بھی میں کر دیتا ہے. تے اس تے بعد میرے اگر وس، میری گل سنو نا، بعد ویلے چوئی صاحب بندہ ماٹھا بھی پی جاندا ہے. بیویئر دی آئیز آف مارچ. نہیں آئی ایم ناٹ فیلنگ ٹو ویل. اچھا، اللہ آپ کو صحت دے. یہ ذرا بتائیں کہ وہاں جی ایچ کیو میں آپ کو اشارے میں بتایا کہ میں آئی ہیڈ ٹو گو ٹو کیلیفورنیا فار ٹریٹمنٹ. میں اگست میں بھی وہاں تھا. تو کوئی بعض اوقات آدمی اپس اینڈ ڈاؤنز اب زندگی میں آئی ول بی 67 دس منتھ. تو آپ دیکھیں نا، میں کوئی وہ 45 سال کا وہ نوجوان تو نہیں ہوں جن کے ساتھ آپ. نہیں شیخ صاحب، آپ بڑی محنت کرتے ہیں مجھے پتا ہے ہمیشہ، اور یو آر ٹرو ٹو دا پروفیشن. لیکن اب آپ نے کیس بھی تیار کر لیا، آپ نے پس منظر بھی بتا دیا. اب کیونکہ یہ بات اصولی طور پہ تو عدالت میں ہونی چاہیے ساری، لیکن کیونکہ عدالت سے باہر ہی سب کچھ ہو رہا ہے، تو میں بھی آپ سے پوچھنے کی دوبارہ جسارت کروں گا کہ کیا یہ عام طور پہ ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کیس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، واٹ ول بی دی فال آؤٹ کم. دیکھیں سر نظامی صاحب، یہ میں کوئی پریڈکٹ عدالت کے ذہن کو تو پڑھ کے میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا. میں تو آپ کو ایک وکیل کی کسوٹی پہ، اس کے ترازو پہ کیس کو جانچ پڑتال کر بتا سکتا ہوں. جی وہی ہمیں میری رائے چاہیے. میں یہ ایک اچھا کیس ہے. میری رائے میں پرائم منسٹر کے صاحبزادگان کے لیے جیتنے کے لیے یہ ایک اچھا کیس ہے. اگر وہ ان کے وکلاء پوری پیشہ ورانہ اپنی یکسوئی کے ساتھ اس کی پیروی کریں تو یہ وہ کیس کو جیت سکتے ہیں. یہ میں آپ کو یہ بالکل ذمہ داری سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اور بغیر کسی، آپ کو پتا میں لاگ لپٹ کے بغیر بات کرتا ہوں. میری پروفیشنل رائے ایک دیانت داری پہ مبنی ہونا لازم ہے اس کا، ادروائز وہ خیانت ہوگی. شیخ صاحب لیکن ایک مجھے بطور ایک آؤٹ سائڈر لگتا ہے کہ جو آج ایک شاہد احمد صاحب بھی آ گئے ہیں، مخدوم علی خان بھی آ گئے ہیں، سلمان راجہ بھی آ گئے، یہ تھوڑی جی کڑمس نہیں مچ گئی؟ یہ کوئی کیس تھی؟ سر گزارش یہ ہے، میں فارغ ہو گیا تے ہن کڑمس وجے یا جو مرضی بچے، میں تو دا ذمہ وار نہیں. تسی پھر کیوں انہوں نے کیس دے نامے بنتے ہو؟ غلام حسین صاحب میں یہ کہہ رہا تھا، جو ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سنس یو ہیو بین ہینڈلنگ دیز کائنڈ آف تھنگس، یہ اس سے آیا یہ جو ٹیم ہے اٹ کوڈ بی ورکنگ ایٹ کراس پرپزز. اس میں کس طرح ہوگا کہ ایک ان کا وکیل ہے، ایک ان کا وکیل ہے، ڈار صاحب کے وکیل جو سلمان بھاٹی ہیں،
تو کوئی ایک مربوط اسٹریٹجی کس طرح بن پائے گی حکومت کی؟ یہ تو مجھے نہیں پتا کیسے. دیکھیں نا, یہ تو نئی ٹیم پہ ہے. میں جب تھا تو میرے ساتھ صرف سلمان بٹ صاحب تھے. ہم دونوں, میں ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ کرتا تھا کہ یہ بات آپ نے نہیں کرنی, آپ نے کوئی بات میرے کلائنٹس کے بارے میں نہیں کرنی, میں نے کوئی بات آپ کے کلائنٹ کے بارے میں نہیں کرنی. ایک ہم نے حد فاصل کھینچ لی تھی اور پھر کوشش کرتے تھے کہ اس کو ابائڈ بائی کریں. اب ظاہر ہے یہ جو زیادہ وکلا ہو گئے ہیں تو ٹو مینی کوکس ان اے کچن, وہ ظاہر ہے اپنا ڈسپلن خود برقرار رکھیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ نظامی صاحب, میری اس کے ساتھ شیخ صاحب ایک سیکنڈ آپ بھی سن لیں ان کو ذرا. عارف نظامی صاحب, ایک قطری وزیر خارجہ جاسم, وہ نواز شریف کو پھانسی کے پھندے سے بچانے کے لیے جی ایچ کیو گئے اور انہوں نے وہاں تلخ کلامی ہوئی اور انہوں نے ان کی بات نہ مانی تو انہوں نے کہا پھر مجھے بھی اندر کر دے. یعنی وہ وزیر خارجہ اندر ہونے کو تیار ہے, تو وہ ان کے لیے تھوڑی بہت غلط بیانی نہیں کرے گا؟ یہ شیخ صاحب بہت ہی سادہ آدمی ہے, میں تو ان کا نہیں, لیکن ایک طرح غلام حسن صاحب, ہر آدمی کے کوئی ایتھکس ہوتے ہیں انڈر اوتھ, وہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ شیخ صاحب یہ جو جی ایچ کیو والوں نے اس کا کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کوئی ریلیف دی تھی؟ یہ ایکچولی شروعات کے نتیجے میں ملی تھی جو ڈیل ہوئی بعد میں اس کے. نہیں عارف نظامی صاحب, یہ جو دیکھیں نا, تین پریشرز تھے, ان میں سے ایک قطری پریشر تھا, ایک اللہ ان کے درجات بلند کرے, ان کی مغفرت کرے, ملک عبداللہ کا تھا, اور تیسرا رفیق حریری جو لبنان کے جو صدر, لبنان کے جو وزیر اعظم تھے. یہ ان کا ایک ٹرائیو تھا. دے میڈ این ایفرٹ اینڈ الٹیمیٹلی دے سکسیڈڈ. تو ان کو تینوں کی کنٹریبیوشن تو ہے اس سارے 99 کے جو ٹیک اوور تھا اس کے نتیجے میں, وہ جو پاکستان سے ان کو لے گئے باہر, تو ان کی کنٹریبیوشن اور ان کی جو میزبانی ہے وہ, میں جب بڑے میاں صاحب کا انتقال ہوا میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا وہاں انہوں نے بہت ہی محبت کے ساتھ بڑے اپنے حق ادا کیا میزبانی کا سعودی حکومت نے, سعودی فرمانروا نے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ساتھ. تو اس میں تو کوئی شبہ کی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ساتھ مشکل میں ایک دن بھی کوئی اس طرح ساتھ دے تو اس کو بھلایا نہیں جا سکتا. بالکل. شیخ صاحب ایک بڑا پرسنل تھا سوال ہے میرا, آج گپ شپ ہو ہی رہی تو میں پوچھ لوں آپ سے کہ میں یاد ہے سجاد علی شاہ کیش میں آپ بالکل ان کے متصادم تھے. تو میاں نواز شریف میں نارملی افو و درگزر کا خانہ ذرا نہیں ہے اتنا, لیکن آپ کے معاملے میں انہوں نے جب آپ سعودی عرب گئے تو رواداری دکھا کے آپ سے بغل گیر ہو گئے وہ. نہیں آپ میں بتاؤں, دیکھیں ظاہر ہے جس وقت میں وہاں گیا میں اپنے معمول میں, میرا رمضان المبارک کا آخری نصف رمضان جو ہے وہ میں بیت اللہ شریف اور مدینہ پاک میں اکثر میں کوشش کرتا ہوں میں اعتکاف کروں. میں جس دن وہاں پہنچا اس سے اگلے دن صبح کی نماز میں میاں محمد شریف صاحب کا جنازہ, میں مکبر کے نیچے کھڑا تھا, مجھے کسی نے کہا کہ میاں شریف صاحب کا جنازہ ہے. میں نے کوشش کی تو میں نے پھر سپاٹ کیا کچھ لوگوں کو اور وہاں میری ملاقات ہو گئی. وہ ظاہر ہے ایک ایسا صدمے کا اور ایک ایسا افسوس کا وقت تھا کہ میں جدہ قصر سرور میں کانڈولنس کے لیے میں نے حاضری دی. لیکن جہاں تک میرے تعلقات کی بحالی کا ان کے ساتھ مسئلہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے آپ کے ایک بہت عزیز دوست مجیب شامی صاحب چشمدید ہیں. میں حجر اسود کے قریب کھڑا ہوا تھا اپنے طواف کے اختتام پر کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو آپ اس کو درگزر کر دیں. آپ بھی بیت اللہ شریف میں آئے ہیں, ہم بھی یہاں کھڑے ہیں, تو آپ کے ساتھ کوئی آپ نے ہمارے جانے کے جلا وطنی کے بعد تو ہمارا بڑا ساتھ دیا. تو میں نے کہا میں تو سجاد علی شاہ کے دور میں بھی آپ کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہا تھا, کیونکہ میری رائے میں عدالت کے ساتھ آپ کا رویہ مختلف ہونا چاہیے تھا. میں تو نظامی صاحب میں تو آج تک بھی کوئی اس پہ جی آپ نے مینٹین کیا ہمیشہ. ہاں جی آپ نے یہ بات مینٹین کی. میں نے شاہ صاحب کی چیف جسٹس کے طور پہ پینشن کا کیس 2013 تک لڑا ہے.
15 ججز کے سامنے یہ افتخار چودھری صاحب کے سامنے ان کو پینشن لے کے دی ہے چیف جسٹس کی. ان کی رائے پرائم منسٹر کے بارے میں کچھ بھی ہو، میں ان کی رائے کا پابند نہیں ہوں، لیکن میں نے ان کے ساتھ اپنے تعلق کو جو تھا وہ میں نے پورا نبھایا ہے، اور ان کے ساتھ بھی میں نے تعلق کو کب نہیں نبھایا. اب آپ کے خیال میں کوئی ان کا کوئی آئی واز ناٹ دی پیڈ کاؤنسل فار دی چلڈرن آف پرائم منسٹر. اچھا، آپ نے فیس نہیں لی کوئی؟ میں نے کوئی فیس نہیں لی. اچھا، یہ ماشاءاللہ جی، آپ اس کو ویریفائی کر لیں. آپ کا کہنا ہی کافی ہے. یہ کیا میری بات سنیں نا، میں اپنے بیٹے کے کلاس والوں سے کیا فیس لوں گا؟ نہیں، آپ کی میری بات سنیں، میرا بیٹا بڑا بیٹا راہیل کامران، بیرسٹر کامران، اس کے ساتھ یہ گورنمنٹ کالج سے پڑھ رہے تھے. میں اپنے بیٹے سے فیس لے لوں گا؟ میں اتنا تو میں وکیل ہوں، میں قصائی تو نہیں ہوں نا کہ میں کہوں کہ نہیں جی میرا فیس تو دے کر جاؤ نا بھائی. شیخ صاحب، آپ کس دن تشریف لائیں اور یہاں بیٹھ کے ذرا آپ سے یادیں. شیخ صاحب، آپ کی یادداشتوں پر ایک انٹرویو کرنا پڑے گا، اور لیکن اعلیٰ ظرفی ہے. ہمیں سب کو اپنے ذاتی تعلقات یا دوستوں کی اور ان کی مدد کے بجائے اس ملک کا اور ان کے غریبوں کا سوچنا چاہیے جن کی چمڑی ادھر رہی ہے اور یہاں کرپشن ہو رہی ہے، اس پر آپ توجہ دیں. جوئی صاحب میری بات ذرا سنیں. میرے 70% مقدمے کرپشن کے خلاف ہیں. اب بات یہ ہے، لیکن اگر آپ میرے پاس چودھری غلام حسین صاحب آ جائے تو میں اتنا بے مروت کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں چوئی صاحب کو کہوں کہ چوئی صاحب آپ آ گئے ہیں، آپ کی رائے تو یہ ہے اور آپ تو اس نقطہ نظر کے مالک ہیں، تو میں اپنی آنکھیں ماتھے پہ رکھتا ہوں. شیخ صاحب، میں امرتسر کے مہاجروں کی اولاد ہوں. ہمیں مروت کی تربیت اپنی ماں کی آغوش میں. شیخ صاحب، آپ کی پروفیشنل پرسنل انٹیگریٹی کا تو میں ذاتی طور پر قائل ہوں، اور آپ نے آج جس انداز سے ساری گفتگو کی ہے اس سے ہمیں بہت سارے دریچے جو ہیں وہ کھلیں، اور ہمارے ناظرین کو بھی یقیناً بہت ساری باتیں پتہ لگی ہیں. تو کسی دن آپ سے ایک ان ڈیپتھ انٹرویو اگر آپ اجازت فرمائیں. میں نہیں، بالکل میں حاضر. غلام حسین صاحب اور میں حاضر ہو کے آپ سے کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم نے آپ کو اتنی لیٹ آپ کو جگایا. مجھے پتا ہے آپ جلدی سونے والے ہیں. تھینک یو سر. لیکن نظامی صاحب، میں ان کے کیس پر کنونس نہیں ہوں. چلیں اب بریک لے لیں فی الحال. تو آپ جج نہیں ہیں، خدا کا شکر ہے. نہیں، میں ججمنٹ نہیں پاس کر رہا، میں تو اپنی رائے دے رہا ہوں. ہاں، ہماری رائے تو ہے. اور بھی غم ہے زمانے میں ان کو بچانے کے علاوہ. اور وہ اسرائیل جو ہم ان کو رات دن گالیاں دیتے ہیں یہودیوں کو، ان کا وزیر اعظم 4 گھنٹے تھانے والوں کے پاس بیٹھا. اچھا، وہ بریک تو لے لینا یار. اب اس کو بھی آپ بتائیں آفٹر شارٹ بریک. نہ قطر نہ دبئی، بالکل جو ہے نا اپنا کسی بھی جو ہے نا اپنا ملک میں جو ہے نا کسی حکومت نے ہم لوگوں کو کسی قسم کا کوئی قرض نہیں دیا. میں تو خود اپنے والد کے گھر میں یہاں رائڈنگ میں رہتی ہوں. کمپنی نے یہ آف شور کمپنی سے یہ فلیٹس خریدے اور 2006 میں فار سیٹلمنٹ آف آور آؤٹ اسٹینڈنگ پورٹ فولیو یہ حسین نواز صاحب کے نام ٹرانسفر کرتی ہے. نیلسن اور نیسکول بعض نہیں ہے، it is آج owned by the same beneficial owner مریم صفدر. ہم چاہیں گے کہ چودھری نثار بھی عدالت میں پیش ہو کے بتائیں کہ انہوں نے آج سے کئی سال پہلے کیوں ٹیلی ویژن کے انٹرویو میں کہا تھا کہ نواز شریف نے یہ 20 سال پہلے یہ فلیٹ خریدے تھے. ہم سوچ رہے تھے مے فیئر پہنچیں گے جدہ کے ذریعے، دبئی جدہ مے فیئر. اب پتہ چلا ہے کہ دبئی قطر مے فیئر پہنچ گئے ہم. ان کاغذات میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس کے خلاف کوئی ثبوت ہے؟ مریم نواز شریف بینیفیشری اونر تھی نیلسن اور نیسکول کی. قطر تو ہم بھی آتے جاتے ہیں، سعودی عرب ہم بھی آنا جانا ہے، لیکن ہمیں تو کسی اسٹل مل کسی نے تحفے میں نہیں دیا. اس قسم کے خط سے تو شک و شبہات زیادہ ہوتے ہیں. استانی گروپ کے جنہوں نے اپنا ایفیڈیوٹ دیا ہے وہ آ کر اپنا بیان دیں گے کہ تم سے پہلے امتوں کی تباہی کا سبب یہ تھا کہ کمزور پہ قانون پورے جبروت یعنی قوت سے لاگو ہوتا تھا، لیکن طاقتور کو دیکھ کے قانون آنکھیں پھیر لیتا تھا. ویلکم بیک. نظامی صاحب، کل آپ نے یہ اطلاع دی تھی ناظرین کو، میں ان کی یادداشت کے لیے کہنا چاہتا ہوں
تحریک انصاف جو انہوں نے ایک اہم میٹنگ کی ہے، جہانگیر ترین صاحب نے صدارت کی ہے، اور وہ نیا ایویڈنس جو ہے عدالت میں جمع کرانے اچھا والے مجھے تو یاد نہیں ہے کی تھی کل کی تھی وہ. ایک تو ناظرین کو بھی دکھائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آج انہوں نے بڑی پریس کانفرنس کی ہے اور وہ اپنا ایویڈنس بھی دی ہے. دکھائیں بھائی. آج جہانگیر ترین کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا جس میں یہ سارے جو لیگل معاملات ہیں، نعیم بخاری صاحب بھی تھے، ان کا ذکر ہوا. میری جہانگیر ترین صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے بتایا کہ ہم بہت سارا ایویڈنس جو ہے، نیا ایویڈنس جو ہے وہ ہم پیش کریں گے. جی ایویڈنس تو آج پیش ہو گیا. اب آیا یہ ایڈمیسیبل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ شیخ صاحب کا تو خیال ہے، اکرم شیخ صاحب نے بتایا کہ یہ ہر پیشی سے پہلے فوٹو کاپیاں کر کے دے دیتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں جو استوا والا ایویڈنس ہے کہ یہ باقاعدہ برطانوی اعلیٰ اداروں سے تصدیق شدہ سرکاری اداروں سے ہے، یہ انڈوسڈ ایویڈنس ہے. اور اگر وہ ایویڈنس ہے تو اب دیکھا جائے گا کہ عدالت اس کو کس طرح پرکھتی ہے اور اس کو پرمیسیبل قرار دیتی ہے نہیں کرتی. ابھی وہ نئے سرے سے کاروائی ہونی تو وہ کر لیں. دوسری طرف شیخ صاحب کی باتوں سے تو لگتا ہے خرابی صحت کی بنا پہ وہ الگ ہو گئے ہیں، اور شاید ٹھیک بھی کہہ رہے ہوں گے، لیکن یہ تھوڑی سی جس انداز سے وکیل بدلے گئے ہیں اور اتنے زیادہ وکیل لگا دیے گئے ہیں، جس کو میں نے لفظ یوز کیا تھا گڑبڑ پڑا، یہ کوئی تھوڑی سی پینک مچنے کی کوئی نشانی نہیں ہے. نظامی صاحب آپ بھی بادشاہ ہیں. صاف بات ہے کہ جب ساری ٹیم آج انہوں نے چینج کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف اینڈ کمپنی یا اینڈ فیملی، ان کا کیس سفیشینٹلی وہاں اسٹیبلش نہیں ہوا. ایک انہوں نے نیا بہانہ اور پینترا بدلا ہے کہ نئے وکیل ہیں جی، ٹائم ملنا چاہیے، تیاری کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. دے ہیو نو کیس. ایکچولی جب سے پناما پیپرز آئے ہیں نا، اس گورنمنٹ کا نہ کوئی فیس ہے اور نہ اس فیملی کا کوئی کیس ہے. یہ خواہ مخواہ مسلط ہیں اور خواہ مخواہ ملک کو ایک ہیجان میں اور بحران میں مبتلا کر رہے ہیں. یہ جسٹس غلام حسین نے فیصلہ دے دیا آج. نہیں، غلام حسین کہاں سے جسٹس ہو گیا؟ میں نے ایک رائے دی ہے، آپ نے پوچھا ہے، جیسے شیخ صاحب نے رائے دی ہے. اچھا رائے اب وہ کہہ رہے ہیں جی ان کے بیٹے کا وینیبل کیس ہے. بھائی وہ تو نہ وزیر اعظم ہے، نہ ایم این اے، نہ ایم پی، اس کا کیا کیس ہے؟ کیس تو یہ ہے کہ وزیر اعظم نے یہ پیسہ کہاں سے جا کے دیا اور وہاں اربوں. غلام حسین سے وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم کو تو نام ہی نہیں کیے پناما گیٹ میں، تو آپ کیا ایسے لگے ہوئے ہیں؟ تو ان کی ولدیت اگر گلٹی ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلانا ہے، وہ ہوں گے اپنی جگہ پہ. ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے کس کے. اب لیکن دوسری طرف وہ مریم جو بینیفیشری آج ہوگی، ہاں وہ یہ ایک نئی ٹوسٹ ہے کہ مریم بینیفیشری ہے. ایڈریس بھی ان کا اپنے والد صاحب کا ہے جی، اور ان کے میاں کے کوئی نون سورس آف انکم بھی نہیں ہے. تو پھر وہاں پاسپورٹ کی کاپی بھی لگی ہوئی ہے، ڈاکومنٹس کے اندر دستخط بھی موجود ہیں بقول جہانگیر ترین. اور ان کے جو میرے پاس بھی موجود ہے ویسے بائی دا وے یہ ڈاکومنٹس جو ہیں. اچھا اب بہرحال دیکھیے، لیٹس سی واٹ ہیپنڈ. یہ ڈرامہ جو ہے کب تک چلتا ہے، کس طرح چلتا ہے، کہاں مطلب ہے کہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. دوبارہ میں عرض کروں گا، اب وہ کیونکہ الیکشن کی آمد ہے، جیسے کسی نے کہا کہ جی وہ اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ بری کر دے وزیر اعظم کو، کہ وہ باعزت تو بری نہیں ہوتے. اچھا غلام حسین صاحب، اس پہ تو بہت بات ہوگی. آج ایک اور اہم ڈیولپمنٹ اس لیے میں کہوں گا کہ آج وزیر اعظم نے اعلیٰ سطح کا ایک اجلاس کال کیا جس میں جنرل قمر جاوید باجوہ بھی تھے، نثار علی خان بھی تھے، اور سیکورٹی پہ اور خارجہ پالیسی پہ بات ہوئی خاصی. تو اس لحاظ سے یہ پہلا فارمل انٹریکشن تھا بٹوین دی نیو آرمی چیف اینڈ دا سول آفٹر 5 ویکس. جی آفٹر سم گیپ. اس سے پہلے غالباً کوئی ایسی چیز نہیں ہوا. اور دیکھنا یہ ہے کہ آیا جو نئی فوجی قیادت ہے یہ کس حد تک میاں صاحب پہ زور دیتی ہے کہ یار خارجہ پالیسی کے معاملات جو ہیں ان کو اپنے ہاتھ میں لیں، کو خارجہ پالیسی میں ان کو جان ڈالیں. ابھی تک تو معاملہ یہ ہے کہ بھارت بھی گرا رہا ہے، افغانستان بھی گرا رہا ہے، ہم آئسولیٹڈ ہیں. اور سب سے پہلا قدم تو میری اپنی رائے میں یہی ہونا چاہیے کہ اگر واقعی میاں نواز شریف مینز بزنس تو انہیں چاہیے کہ کل وقتی وزیر خارجہ مقرر کریں. تو میاں صاحب خود وزیر خارجہ، میں اسے آپ سے یا جو دوسرے سیاسی پارٹیاں ہیں جی اپنا وزیر خارجہ مقرر، بھائی اگر وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، پہلے بھی وزرائے اعظم رہے ہیں جنہوں نے آپ وزیر خارجہ. میرا رائے یہ ہے تھوڑی سی آپ سے
کہ انلیس آپ نے خارجہ پالیسی کو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کرنا ہے، خارجہ پالیسی میں کوئی نئی جہت لے کے آنی ہے ملٹری لیڈرشپ سے مشورے کے بعد، تب تو خارجہ اب وہ سرتاج عزیز آپ کے بھی وزیر خارجہ ہی بزرگ بنا ہیں، ہے۔ اور جو مشیر خارجہ ہے، میں نے ان کو پوائنٹ بلینک یعنی ڈائریکٹلی پوچھا، میں نے کہا بھئی وزیر خارجہ کیوں نہیں مقرر کرتے؟ ابھی 2 دن پہلے ان کا بات یہ ہے کہ وہاں کے پی میں ہماری کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ مجھے وہ سینیٹر کرا سکے، نہ میں نیشنل اسمبلی میں، لہذا انہوں نے کہا کہ آئی ایم ورکنگ اینڈ ایکٹنگ ایز فارن منسٹر، یہ ان کا ویو ہے۔ ہاں لیکن وہ پروٹوکول وائز اور ادروائز وہ وزیر خارجہ نہیں تو وزیر اور خارجہ تیسرا نہیں۔ یہ بھی آپ دیکھیں کہ اب ہندوستان کی جو ہاسٹیلٹی تھی ٹورڈز پاکستان، روز جو فائرنگ تھی وہ تو نہیں ہو رہی، ہوئی ہے ابھی پچھلے دن، نہیں لیکن اس طرح تو نہیں نا، ڈیلی والی بات تو نہیں نا رہی۔ پھر اس کی تو بڑی آپ نے ڈیپ بات کہی ہے، اس کے اوپر یہ میرا اپنا ویو جو شاید میں دے نہ پاؤں، چلیں اس پہ بات کریں گے، کچھ پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں، آگے ہی آپ کو پتہ نا لیبل شیبل تو بڑے لگ جاتے ہیں، جس کی مجھے تو پرواہ نہیں ہے، کوئی نہیں، ہاں کوئی بلشتی لگاتے رہیں، کیا فرق پڑتا ہے۔ ٹھیک بات ہے۔ ناظرین شیخ صاحب سے کسی دن بلاتے ہیں، شیخ صاحب کو ذرا دباتے ہیں۔ ہاں جی ناظرین، ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے۔ آج جو وزیر اعظم کے برخوردار کے وکیل ہیں، بلکہ مریم کے وکیل تھے نا یہ، نہیں حسین نواز، حسین کے اکرم شیخ صاحب سے سلسلہ جمانی جو ہے کافی طویل رہا، اور انہوں نے کافی انکشافات کیے جس میں قطری شہزادے کا رول میاں نواز شریف کو بچانے کے لیے، یعنی 17ویں امیر ترین آدمی ہیں جو وزیر خارجہ ہیں، اور جس زمانے میں وہ کراچی میں مقدمہ بقوت اینٹی ٹیررزم کورٹ کا وہ GHQ بھی ان کے لیے گئے، اور بعد میں قطر نے بڑا رول ادا کیا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ تیار ہیں عدالت میں آ کے گواہی دینے کے لیے، بلکہ جرح برداشت کرنے کے لیے بھی۔ تو یہ ایک نیا ہمارے لیے انکشاف تھا۔ باقی جو باتیں ہیں وہ اس چیزیں ہیں، لیکن وہ جو کل اب یہ کیس شروع ہوگا تو پتہ لگے گا کہ کیا ہوگا آگے۔ ناظرین خدا حافظ، کل انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔